بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور بڑا زبردست پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ملک کے سینئر اداکار، اور ان کا ہمارا ایک جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کسی واسطے سے تعلق جو ہے وہ نکل آیا، اور ابھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہم جو ہے بریک پہ کر رہے تھے۔ غلام محی الدین صاحب بڑی پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور علی عباس صاحب موجود ہیں، ملک کے معروف گلوکار ہیں۔ ظہیر عباس قادری صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ کمال آواز مفتی صاحب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے میزبان ہیں، اور مہوش ستارہ صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت کچن کے محاذ پہ موجود ہیں۔ تو پہلے مہوش کی جانب چلتے ہیں، اور ظہیر بھائی آپ بھی ذرا تیار رہیں، جی کلام آپ سے خوبصورت سا سنتے ہیں اس موقع پہ نا۔ جی بتائیے کہاں تک آپ اپنی جنگ کو لے کے پہنچی؟ میں اپنی جنگ جیت چکی ہوں، جیت گئے، اور ہماری افطاری جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اچھا، عورت کتنا خوش ہوتی ہے اس بات پہ نا، وہ کہتی ہے میں کچن میں اپنی جنگ جیت چکی ہوں، میں نے کھانا بنا لیا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا۔ اور یہ یقین مانے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عورت اگر اس طرح سے جو ہے وہ کچن نہ سنبھالے تو مرد پھر پریشان ہو جائے اور کچھ نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہماری جو فرسٹ یہ دیکھیں بھوکا مرد، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ہماری جو فرسٹ ریسیپی ہے ہاٹ شاٹس ود عریبین رائس ہیں، یہ بھی بالکل تیار ہیں۔ اس میں نے جو چکن ہے وہ میں نے سبروسو کا لیا ہے، اور جو میں نے اس کو فرائی کیا ہے وہ ہے ڈالڈا کلونجی کنولا کتنا آئل کے اچھا لگ رہا ہے اندر۔ اسکرین پہ آپ دیکھیں، ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر فرائی کیا ہے۔ اس میں کلونجی کی خصوصیات ہیں، بلکہ میں اپنے گھر میں بھی یہ لازم یوز کرتی ہوں، اور سب کو بھی کہتی ہوں کہ وہ بھی اس کو اپنے گھر میں لازم یوز کریں۔ اور اسی کے ساتھ اسٹیم جو ہمارے لیگ پیس ہیں، یہ بھی میں نے جو اس کا میٹ لیا تھا وہ بھی میں نے سبروسو کا لیا تھا، اور ہمارا اسٹیم چکن بھی بالکل ریڈی ہے۔ اسی کے ساتھ پینٹ بٹر بنانا جو اسمودی ہے یہ بھی بالکل تیار ہے۔ اس کے اندر میں نے جو ملک یوز کیا تھا وہ میں نے آلپرس کا دودھ یوز کیا تھا، جو فل کریم ملک ہے اور بالکل فریش ہے، اور میری جتنی بھی ڈرنکس ہیں وہ آلپرس سے ہی بنتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ گلو بھائی کھانے پینے کے شوقین؟ ہاں ہوں ضرور، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اچھا، ہاں زیادہ نہیں؟ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، شروع سے میری نیچر ہے، میں بہت سمپل کھانے کھاتا ہوں۔ اچھا، ہاں لوگ ہوتے ہیں نا عموماً، مثال کے طور پر کیا کھاتے ہیں آپ؟ کوئی بھی فوڈو سمپل ہو، مثلاً دال ہو گئی، سبزی ہو گئی، فش ہے، مچھلی ہے، مٹن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جی اوور ایٹنگ کر رہے ہیں آپ، اس میں سمپل کیا تھا یہ بتائیے۔ اور ظہیر بھائی نے مجھے غور سے دیکھا اور اتنے لوگ ہیں نا سوالیہ انداز میں دیکھا کہ یہ پوچھے کہ اس میں سمپل کیا ہے۔ جب مٹن شامل ہو گیا تو پھر اس میں میں سمجھا آپ کسی دال کی بات کریں گے، کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسپائسی یا بس سادہ سا کھانا، اچھا سادہ سا کم سا کھانا، مطلب اس کو اتنا رچ نہیں ہے، جو ہوتا ہے نا چٹپٹے مسالے دار، وہ چیز نہیں۔ یہ بتائیں نا آپ کہ اسپائسی نہیں کھاتے، مسالے اسپائسی نہیں ہے، بہت زیادہ چٹپٹے، قورمے ہو گئے، روسٹ ہو گئے، اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں۔ واہ سمپل، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے نعتیں وغیرہ سننے کا شوق؟ بالکل، کلام وغیرہ نعتیں بہت نعتیں میں، اور آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ ہماری فلم انڈسٹری کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ اچھا ماشاءاللہ، بتائیے کیا؟ شاہ مدینہ یہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اچھا یہ نعت کس نے لکھی آپ کو پتہ ہے؟ ہماری فلم انڈسٹری کے ایک سینئر آرٹسٹ تھے نعیم ہاشمی صاحب، ان کے بیٹے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، خاور نعیم ہاشمی۔ نعیم ہاشمی صاحب نے 60s کے دور میں یہ نعت لکھی تھی، جو فلموں میں آج تک پاپولر ہے۔ سر کیا پاپولر سارے نبی جتنا آپ سنتے جائیں گے آپ کو مزہ آئے۔ ایسا ہی آج بھی ایورگرین ہے وہ۔ اچھا اسی طرح جو ہمارے ایک نیشنل اینتھم ہی بن گیا ہمارا، اے مرد مجاہد دیکھ ذرا وقت شہادت آیا، اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری فلم انڈسٹری میں بنا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری فلم انڈسٹری کا، اس طرح نعتیہ کلام ہو گئے۔ پھر ایک فلم تھی ایس ایم یوسف صاحب کی، اس میں پورا میلاد شریف رکھا تھا، جی جی، اور اس میں جتنی بھی اس دور کی، میں تو خیر نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 60s کے دور کی بات، تو پورا ایک سیکوینس انہوں نے بنایا تھا جس میں میلاد شریف تھا۔ اور مجھے جو میرے سینئرز انہوں نے بتایا کہ ہر ہیروئن کی خواہش تھی کہ میں اس میں بیٹھوں اور میں شرکت کروں اس میں۔ کیا بات ہے۔ اور ویسے آپ کا جو ایک قلبی تعلق سرکار علیہ السلام سے کیسا ہے؟ گلو بھائی کا تعلق کیسا ہے سرکار علیہ السلام سے؟ میرا تعلق، آپ کا تعلق کیسا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی بات کہ میں اس کا اظہار کر سکوں۔ میں ایک بات عرض کروں گے، جب بھی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، فوراً سرکار کا نام لیا آنکھیں تیرنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے عشق کی بات مفتی صاحب، یہ ہے عشق۔
جو لوگوں کو نظر آنا چاہیے. تو یہی بات ہے بس کہ میں جب بھی دعا کرتا ہوں نماز کے دوران، اس وقت بھی میرے تصور میں، میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جب کہیں آپ دیکھیں دیوار پہ، گھر میں، مسجد میں کہیں اللہ کا نام لکھا ہو تو آپ اللہ کے نام کے مبارک کی طرف دیکھ کے دعا کریں. میرا ایمان ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. واہ واہ واہ. حضور کے نقش پائے مبارک کی طرف دیکھ کے آپ دعا کریں، آپ کی دعا اللہ قبول اللہ ہوگی. اللہ 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 اللہ. خانہ کعبہ کی تصویر مبارک کی طرف آپ دیکھیں، آپ کی دعا قبول. اللہ اللہ اللہ. مسجد کے گنبد مبارک کی طرف دیکھیں گے، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کی دعا قبول ہوگی. سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، یہ سمجھیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. آپ ماشاءاللہ ایک کریں اس پروگرام کی. یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے دف، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حضور کی ذات مبارک سے. واہ واہ، بے شک، واہ واہ. آپ اس کو الیبریٹ کر سکتے ہیں. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو طلع البدر علینا، جب بچیوں نے دف پہ جو ہے وہ مطلب بجا کے استقبال کیا تھا. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو گلو بھائی، یہ جو عشق کی اور محبت کی زبانیں ہوتی ہیں نا بڑی مختلف ہوتی ہیں. دیکھیے جو سرکار کا نام سن کے آنکھوں کو بھگو لے اور جو سرکار کا نام سن کر اپنے سر کو جھکا دے، میں سمجھتا ہوں کہ بس اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اس کو اور کچھ چاہیے بھی نہیں. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غلط تو نہیں کر رہے؟ آپ بتائیے نا، یہ جو عشق کی بات ہے کیا ہے؟ یہ عشق ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی اپنی زبان ہے نا، اس کا اپنا ہی اظہار کا طریقہ ہے. نہ تو ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عاشق نہیں ہے یا عاشق ہے. یہ اس کی کیفیت ہے، اور اس کی کیفیت مختلف طریقوں سے ظاہر ہو جاتی ہے. کبھی آنسوؤں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی وہ نعت سنتے ہوئے ایک عجیب سے کیف اور وجد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ لفظ عشق ایسا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کے لیے الفاظ کا ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل کام ہے. مجھے اندازہ تھا کہ آپ کا جواب یہی آنا ہے، ظاہر ہے. اچھا علی بھائی، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ؟ خاص طور پہ ہم جو بات کر رہے تھے حسد کے حوالے سے، ذرا دنیا کو بتائیے صاحب، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اپنے اللہ پر توکل کریں، لوگوں کی ٹانگیں نہ کھینچیں، لوگوں کے ساتھ بغض نہ کریں. کچھ بتائیے لوگوں کو اس حوالے سے. جی بالکل، بلکہ بہت اچھا، آپ اس بارے پہ زیادہ مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں. میں ایک بس تھوڑا سا اس کے بارے میں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حسد جو بندہ کرتا ہے وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے. مطلب حسد کی یہ اس کے لیے یہ ایک بہت اس کی جو نیگیٹیوٹی یہ ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے، وہ حسد ہے اس کے لیے. تو بس یہ ایسی چیزیں کہہ لیں کہ مطلب خود یوں کہہ لیجئے کہ انفیریئر کمپلیکس میں مبتلا ہے وہ، تو وہ جو احساس کمتری ہے اس کو دوسرے کو جو ہے برتری کے پیڈسٹل پہ کھڑا کرتی ہے، وہ خود اس چیز کو اس پہ لا رہا ہے اس کو حسد کے لیے. سو بس یہ چیزیں ویسے صحیح ایسی اللہ پہ اس کا جو اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے اس پہ شکر صبر کرے. باقی کچھ چیزیں، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ وہ چیزیں تقدیریں بھی بدلتی ہیں، تو وہ ایک چیزوں کا عمل ساتھ اور کوشش جاری رکھے، بہتر بننے کی کوشش. بہت اچھی بات ہے. گلو بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام جو سب سے اچھا ہے اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہ میں یہ کہوں گا پوری قوم کو کہ ہم ایک بہت خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. کرونا جیسی، بالکل صحیح، بہت اچھی بات. پینڈیمک، وبا ہے، اور حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں، چہرے پہ ماسک لگائیں، گیدرنگ نہ کریں، جلوس نہ بنائیں، اس طرح کے نہ کریں. لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے. قوم رستم بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، گاما پہلوان بنی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوگا. ہاں وہ بنے گا نہیں، کچھ نہیں. کیسے نہیں ہوگا؟ ہو رہا ہے. تو ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں کیا حال ہے، کروڑوں لوگ اس دنیا میں. میں کل دیکھ رہا تھا وہ کئی جگہوں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ صورتحال ہے مفتی صاحب، یہ کاہے کا کرونا، کون سا کرونا، بلا وجہ آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. نہیں یہ ہے، دیکھیں اب بات پھر وہی آ جاتی ہے، وبا ہے نا کرونا. اب میں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں کہ بینگ اے مسلم، آپ کو حضور کا فرمان ہے کہ جب شہر میں وبا پھیلے تو آپ دوسرے شہر میں نہ جاؤ، وہیں رک جاؤ، تاکہ وبا مزید پھیل کے دوسرے شہروں میں نہ جائے.
حکمت رسول وہی جانتے ہیں, لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے. تو خدا کے لیے میں یہی کہوں گا, اور اگر آپ مطلب جس شہر میں وہاں سے نکل کے نہ جائیں اور جہاں پر ہیں وہاں نہ جائیں, وہاں نہ جائیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لہٰذا بات آپ کی صحیح ہے, جتنی احتیاط ہم کر سکتے ہیں اس سے اچھی کوئی بات نہیں اور ہے. عید کا موقع آ رہا ہے, گلے نہ ملے, ہاتھ نہ ملائے, ٹھیک, زبانی کلائی بات کریں, ماسک لگائیں. بالکل ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ اپنی پیاری میٹھی سی آواز میں قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے لیے اجتماعی دعا فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال وطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم واتم واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم عند القتال أنا الجيلي محي دين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دين الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق
اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار عالم، ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما. اے پروردگار عالم، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے تمام ناظرین کی بخشش فرما. ہم سب کا ظاہر ستھرا اور باطن روشن کر دے. اے اللہ، ہم سب کو ایسا رزق دے جو تیری بندوں میں اور تیری راہ میں خرچ ہو. ایسی صحت دے جو تیری بارگاہ میں سجدے میں لے آئے. اے اللہ، اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے تو مسافروں کو اپنی منزل تک خیریت سے پہنچا دے. اے اللہ، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے. اے اللہ، تیرے ہم پر احسان ہے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. تیرے حبیب کے ہم پر احسان ہے، ہمارے ماں باپ کے تیرے فضل سے ہم پر احسان ہے، ہمارے محسنین کے ہم پر احسان ہے. تو اپنی بارگاہ سے انہیں اپنے شیان شان جزا عطا فرما. اے اللہ پاک، ہمارے وطن کی خیر کر دے. ہمارے ناظرین ہر گھر میں سکون اور چین دے دے. سب کے گھر میں خیر اور برکت اور رزق کے دروازے کشادہ فرما دے. اے اللہ، جو اپنی اولادوں کی طرف سے کسی حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. ان کو بچوں اور بچیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے عطا کر سب کی بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد کر دے. جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو مناسب رشتے دے دے. جن کے رشتے ہو چکے ان کو خوشیاں دے دے، اولادوں سے نواز دے. اور جن کے رشتے ٹوٹ گئے انہیں بھی ایک نیک صالح رشتہ نصیب فرما. اے پروردگار عالم، خصوصاً فلسطینیوں کی خیر فرما. مسجد اقصی کے نمازیوں پر رحم فرما اور تمام ظالموں کو عبرت کا نشان بنا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات، افطار کا موقع ہے اور 25واں روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، یعنی آج انشاءاللہ ہم اپنا 26واں روزہ اختیار کریں گے. اچھا صاحب، آج ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں حسد کی، جلن کی مذمت اور اس کے جو معاشرتی نقصانات ہیں اس حوالے سے. اس سے قبل کے ظاہر دو مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اس سے قبل ناظرین ہم بات کا آغاز کریں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس واقعے کے ذریعے سے یا جس یوں سمجھ لیجیے عمل کے ذریعے سے دو جہاں کے مالک، میں کہوں تو غلط نہیں، کہ دو جہاں کے سردار نے ایک صحابی کو 3 دن کا جو ہے 3 دن تک مستقل جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا. اور کیا ناظرین وہ سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
کہ ہم لوگ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ کون آئے گا؟ ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو دیکھا کہ ایک شخص جن کا نام سعد بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ وضو کے پانی سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی تھی۔ آپ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے، یعنی آپ کی داڑھی سے وضو کا پانی باقاعدہ ٹپک رہا تھا۔ 3 دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، اور تینوں دن وہی شخص اسی حالت میں نکلے، اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی رات کی عبادات دیکھوں گا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ وہ 3 دن تک یعنی 3 راتوں تک ان کی نگرانی کرتے رہے، لیکن انہوں نے پایا یہ کہ معمولی سی عبادات دیکھی، جسے دیکھ کر انتہائی ان کو تعجب ہوا۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم پر ایک جنتی آئے گا۔ حضور نے 3 بار فرمایا، یعنی 3 دن تک فرمایا، اور 3 بار آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے رات کے عمل اور عبادات کو دیکھوں۔ پھر میں نے ظاہر ہے میں بھی اس عمل کو کروں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی جنتی فرما دیں، لیکن میں نے آپ کا کوئی بڑا عمل آپ کو نہیں دیکھا، یعنی کوئی بڑا عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر آپ کو اس رتبے تک کس چیز نے پہنچایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہی تھوڑا عمل جو آپ نے دیکھا۔ پھر ظاہر ہے وہ آگے بڑھنے لگے، پھر اچانک رکے، تو فرماتے ہیں کہ مزید یہ کہ اپنے اندر، اب وہ بتاتے ہیں اور کیا کمال بات بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر کسی مسلمان سے کینہ میں نہیں رکھتا، اور نہ کسی مسلمان پر اس کی نعمت کے سلسلے میں جو اللہ نے اسے عطا کی ہے میں حسد بھی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مرتبے تک پہنچا دیا۔ اپنے دلوں کو ناظرین لوگوں سے صاف کر لیجئے، کسی کی نعمت پر حسد مت کیجئے بلکہ رشک کیجئے۔ جس طرح سے سرکار علیہ السلام نے ان صحابی کو 3 دن تک جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ سرکار انشاءاللہ ہمیں بھی اس عمل کے صدقے سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے۔ ایک تو یہ کہ اس حسد کے موضوع پہ آنے سے قبل ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ فطرانہ کتنا ہونا چاہیے، اور کیا ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اس حوالے سے دریافت کرتے ہیں۔ فطرانہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اس نصاب کے روح سے 150 روپیہ ہے گندم کے حساب سے، ٹھیک ہے، جو کے حساب سے 320 روپے ہیں، ٹھیک ہے، کھجور کے حساب سے درمیانے درجے کی کھجور کے حساب سے تقریباً 1000 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور کشمش کے لحاظ سے تقریباً 2200 روپے ہے، اور پنیر کے لحاظ سے تقریباً 3500 روپے فطرانہ بنتا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، کچھ ان سے زیادہ بہتر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ہاں مالی بہت آسودگی ہے اور وہ ڈھیروں اموال اور دولت کے مالک ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی بساط کے مطابق فطرانہ دینا چاہیے۔ جو غریب ہے، جس کے پاس اتنی زیادہ آسودگی نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ گندم کے لحاظ سے دے لے۔ ٹھیک ہے، جو اس سے بہتر بساط رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جو کے لحاظ سے 350 دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس سے بہتر مالی آسودگی رکھتا ہے اس کو چاہیے کھجور کے لحاظ سے 1000 روپے دے دے۔ اور جو مالی لحاظ سے اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ 2200 روپے پر پرسن دے سکتا ہے تو اسے 2200 دینا چاہیے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ دولت میں، تمنگری میں حیثیت رکھتا ہے، بساط رکھتا ہے، اس کو 3500 روپے پر پرسن ادا کرنا چاہیے، یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے اسے جانا چاہیے، ایلیٹ کلاس۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں، کوئی اگر اس سے بھی زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، مثلاً وہ پر پرسن 5000 10,000 دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی قید نہیں ہے؟ کوئی قید نہیں ہے، مطلب یہ ایک صدقہ ہے نا۔ واہ واہ، اچھی اور بات اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ رمضان شریف میں جو روزے رکھے، لغو کلام بھی ہوا، تقدس بھی پوری طرح خیال نہ رکھا جا سکا، جو کوتاہی ہوئی یہ صدقہ فطر اس کوتاہی کو پورا کر دیتا ہے ماشاءاللہ، اور روزوں کو اس لائق بناتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو جتنا زیادہ تعداد میں صدقہ فطر کی صورت میں صدقہ دے گا
اس کو زیادہ منافع حاصل ہوں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے غریب آدمی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ غریب کا حق ہے، اس کو عید کی خوشی میں شامل کریں. نمبر 2، عید سے پہلے ہی ان رمضان کے دنوں میں دے کر بے پناہ اجر و ثواب اپنے دامن میں جمع کریں. سبحان اللہ. اچھا اس میں ایک بات اور فرما دیجئے کہ کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزے معلق رہتے ہیں جب تک فطرانہ ادا نہ کیا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایسا بھی حدیث پاک میں موجود ہے. فطرانہ ادا کرنا چاہیے، عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. یہ واجب ہوتا ہے عید والے دن عید سے پہلے ادا کرنا، اور اس سے پہلے رمضان شریف میں ادا کرنا مستحب ہے. اور اگر کوئی رمضان سے پہلے دے چکا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس سے بھی فطرانہ ادا ہو جاتا ہے. بہترین بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ خود اسسمنٹ کر لیجئے مالی اعتبار سے آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے. جتنا میکسیمم لیول پہ نکالیں گے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے روزے اللہ کی بارگاہ میں جانے، دوسرا لوگوں کی داد رسی بھی ہوگی. ایسا ہی بہترین بات ہے. اچھا جی، بات کا آغاز کرتے ہیں حسد کے حوالے سے. آج پروفیسر صاحب، معاشرے کے اندر حسد جیسا مرض، میں ایک جملہ میں نے ابتدا میں ادا کیا کہ کینسر کی سی صورت اختیار کر گیا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دانستہ غیر دانستہ تقریباً جو ہے معاشرہ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اس مرض کا شکار ہے. پہلے تو بتائیے ذرا احادیث کی روشنی میں یہ جو حسد اور جلن ہے بیسکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، حسد نام ہے کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر یہ چاہنے کا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. یہ تمنا جو دل میں بندہ رکھتا ہے نا کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے یہ چلی جائے، زوال نعمت کا جب اس کے دل میں خیال آتا ہے تو یہ حسد ہے. اب یہ ایسی بری بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی مذمت فرمائی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. سنن ابو داؤد میں یہ حدیث نمبر 4903 نمبر حدیث ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حسد کی بیماری کو فرمایا کہ یہ وہ بیماری ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی اور پھر تمہارے پاس بھی آ گئی. دبا الیکم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف میں 2510 نمبر حدیث ہے. سرکار نے فرمایا، دبا الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف وہی بیماری آ گئی ہے جو تم سے پہلی امتوں میں تھی. اچھا، وہ بیماری کیا ہے؟ الحسد والبغضاء. ایک حسد ہے، ایک تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا ہے. اور سرکار نے فرمایا، ہی حالکہ، یہ وہ چیز ہے جو مونڈنے والی ہے. اور پھر آقا نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں تہلک الدین، یہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے. حسد وہ بیماری ہے جو دین کو مونڈنے والی. اللہ اکبر. اب نیکیاں بھی ختم ہو گئی، نیکیوں کو بھی کھا گئی، اور دین کا بھی صفایا کر دیا. جب بندے نے صرف ایک یہی جرم پال لیا تو اب جتنی مرضی وہ نیکیاں کرتا چلا جائے اس کے پاس کیا بچا؟ اچھا، آسمانوں پر سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا، اور قابیل نے زمین پر سب سے پہلے حسد کیا. دوسرے لفظوں میں تو ہم اسی کی پیروی کر رہے ہیں. اسی کی پیروی کر رہے ہیں. وہب بن منبہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچو، یہ وہ پہلا گناہ ہے جس سے آسمانوں پر اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے، جو ابلیس نے کی ہے، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر نہ کیا گیا ہے، یعنی قابیل اور حابیل کی صورت میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، لیس من خلق المؤمن التملق والحسد. یہ تملق یعنی چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا جو ہم کرتے ہیں، یہ اور حسد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک مومن کے اخلاق میں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ ہم آج سراپا اس میں گندے ہوئے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 6065 ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا. سرکار نے ارشاد فرمایا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے سے منہ پھیر لو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. کمال یہ ہے، جیسے آپ نے پہلے وہ بات ارشاد فرمائی، سعد بن مالک انصاری والا جو واقعہ آپ نے سنایا ہے، صرف اس بات پر ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. اور 3 دن تک وہی اتفاق سے آتے رہے. 3 دن تک. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، دل کی صفائی، اللہ کی مشیت. انہوں نے صرف اتنا ہی کہا، لا احسدہ بما آتاہ اللہ، اللہ نے جو کسی دوسرے کو عطا کیا ہوتا ہے میں اس پہ حسد نہیں کرتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. صرف حسد نہ کرنے پر اس کو سرٹیفکیٹ جنتی ہونے کا دے دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ارشاد فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل.
اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حال میں تو کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو تو ایسا کر گزر. واہ, بات آگے بڑھاتے ہیں. کسی کے خلاف کینہ نہ ہونا. بہت اچھی بات ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ بات طے ہے مفتی صاحب کہ حسد کرنے والا سب سے پہلے اللہ کی تقسیم پہ معاذ اللہ سوال اٹھاتا ہے نا, سب سے پہلے تو بات یہ ہے. اچھا ہمیں یہ پتہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بندہ نہیں دے رہا, جو کچھ اس کو ملا ہے یہ اللہ ہی نے دیا ہے. اس کے باوجود یہ معاشرے میں حسد جلن اتنا کیوں پروان چڑھ گیا, جبکہ ہمیں پتہ ہے ہم کچھ کر نہیں پائیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا. جی اس کے کئی اسباب ہیں. ہاں, ہر شخص کی طبیعت میں تقریباً ایک تفوق برتری کی چاہت ہے. یہ جو برتری کی چاہت ہے نا, یہ حسد کو جنم دیتی ہے. یہ بھائی سے بھائی کو بھی حسد دیتی ہے. یہ کسی بھی فرد سے برتری کی چاہت حسد پیدا کر دیتی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران میں حسد کے پیدا ہونے کی وجہ ذکر کی, وہ یہی تھی, اقتلوا یوسف او اطرحوہ یخلو علیکم وجہ ابیکم. انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو یا ان کو کہیں دور کی زمین پر, اطرحوہ اردن یخلو علیکم وجہ ابیکم, دور کہیں زمین پر چھوڑاؤ. اس کا کیا فائدہ ہوگا, تمہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ نصیب ہوگی, توجہ حاصل ہوگی. اچھا ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فطرتی طور پر, طبعی طور پر حضرت یوسف کو بہت زیادہ چاہتے تھے. یہ وجہ دیگر بھائیوں میں حسد کا باعث بن گئی. بالکل صحیح. معلوم اس قضیے سے یہ ہوا کہ ایک بھائی بھی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے, کیونکہ ہر ایک کی طبیعت میں برتری, بالکل مجھے زیادہ مانا جائے, مجھے زیادہ اہمیت حاصل ہو. بالکل ایسا ہے. تو اہمیت کی چاہت میں ہم دوسرے سے حسد کرتے ہیں. اچھا یہ قابل کا معاملہ حابیل کے ساتھ تھا, یہ بھی ہوا. دوسرا اس کا سبب ہوتا ہے تنگ دلی. بسا اوقات دل اتنا تنگ ہوتا ہے کہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتا. دل میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی کامیابی, کسی اور کی سپیس دل میں سما سکے. اس وجہ سے وہ کسی کو آگے بڑھتا, کامیاب ہوتا, پرواز کرتا برداشت نہیں کرتا, اور تو کچھ کر نہیں سکتا, حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا جتنا ٹائم ایک شخص کسی کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے میں لگاتا ہے, اپنے آپ کو خاکستر کرنے میں لگاتا ہے, اتنا ہی وقت اگر اپنے آپ کو بنانے میں لگا دے, یہ تو بہت اچھی بات ہے نا. اچھا تیسرا ایک سبب اس کا ہے بغض, عداوت. یہ بھی حسد کو جنم دیتی ہے. اچھا اس کا آپ تجزیہ کیسے کریں گے کہ میں حسد میں کر رہا ہوں یا یہ مجھ سے کر رہا ہے؟ ہاں بتائیے. یہ بہت ضروری ہے جاننا. اپنا سب سے پہلے آپ خود جائزہ لیں. اگر آپ نے کسی کی خوشی دیکھی, کسی کی کامیابی دیکھی, کسی کے پاس نعمت دیکھی, اور آپ کے دل میں خوشی نہیں آئی, بلکہ آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے, آپ کے دل کے اندر ایک بوجھ پیدا ہو گیا کہ اس کو یہ خوشی حاصل کیوں ہو گئی, آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا, خوشی نہیں حاصل ہوئی کہ یہ شخص کامیاب کیوں ہو گیا, اس کا مطلب ہے آپ حسد کر رہے ہیں. آپ اپنا آپ کا جائزہ لیں. صحیح بات. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس سے حسد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کی کامیابی سے خوشی حاصل ہو اور آپ کے دل میں آئے ماشاء اللہ اللہ اسے اور دے, اس کا مطلب ہے آپ حسد نہیں کر رہے. اسی طرح جو دوسرا شخص ہے, آپ اس کے چہرے سے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے حسد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. صحیح بات ہے. اگر اس کے پاس آپ جاتے ہیں, اپنی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں یا اپنی کسی نئی نعمت کا اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں, اور وہ سنتے ہوئے تنزیہ سی مسکراہٹ ہنستا ہے, اور اس کا چہرہ اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتا, بلکہ وہ بدلے میں بعض اوقات ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ اپنی تعریف شروع کر دیتے ہیں, یا بات کو گھما کر کسی اور طرف موڑ لیتے ہیں, یا نیگلیکٹ کر دیں گے کہ جی آپ کی کوئی بات کی وقت ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں بھی بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں حسد ہے. اچھا اگر اجازت دیں تو میں کالر لے لوں پہلے. جی بالکل. ہمارے ساتھ طاہر اقبال صاحب لیاقت پور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ جی جناب شکر خدا کا, آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آمین. سلامت رکھے. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جنید بھائی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں مفتی فاروق القادری صاحب سے. جی فرمائیے. بات یہ ہے کہ ہم عید نماز جو ہے نا فجر کی نماز ادا کر کے ہم باہر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں عید الفطر کا. جلدی سے جلدی عید نماز کس ٹائم پہ ادا ہونی چاہیے اور اس کو اگر ڈیلے لے لیں تو کس ٹائم تک یہ ادا ہو سکتی ہے؟ اچھا, عید کی نماز جلد سے جلد اور ڈیلے سے ڈیلے. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر فضل الرحمان صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جناب سر گزارش یہ ہے اگر کوئی خاتون کسی کے ساتھ زیادتی کرے, ظلم کرے, اس کے ساتھ ناجائز کرے, اس کو چھوڑ کے کسی امیر بندے کے ساتھ جا کے شادی کر لے تو وہ آیا کہ یہ اس کے لیے بندہ بد دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یعنی اس کا اسٹریٹ سوال یہ ہوا کہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی محبتوں کو ٹھکرا کر, اس کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا کر وہ کسی اور کے ساتھ, امیر آدمی کے ساتھ پیسوں کے لیے شادی کر لی. یہ اسٹریٹ سوال ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جی, اب شاید ہمارے ساتھ نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بس جاتے ہیں اور لوٹ کے پھر واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور کنیز فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو ہمارے علماء اہل سنت کو بہت بہت مبارک, اتنا پیارا پیارا اور اتنا اچھا عقیدہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی سے تندرستی اور عروج عطا فرمائے. جی میرے دو سوال ہیں آپ سے. جی فرمائیے. یہ جو سنت غیر معتبرہ جیسے عشاء کی نماز میں ہم پوری اتحیات پڑھتے ہیں 2 رکعت کے بعد, تو کیا عصر کی نماز میں بھی پڑھنی چاہیے 2 رکعت نماز وہ کے بعد یعنی پوری اتحیات؟ آپ نے سنیے سوال, ذرا ریپیٹ کیجیے گا سوال, ذرا مفتی صاحب سن لیں. جی کہ غیر موقع جو سنت ہے ہماری ان میں پوری اتحیات عشاء کی نماز کی سنتوں میں ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت کے بعد, یعنی پھر دوبارہ سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں. تو کیا عصر کی جو سنت ہیں ان میں بھی پوری اتحیات پڑھنی چاہیے 2 رکعت کے بعد اور پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ایزی پیسہ یا اکاؤنٹ وغیرہ جو مفت ٹائم دیتے ہیں کہ استعمال کر لیں, کیا یہ جائز ہے؟ ایزی پیسہ وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو دیتے ہیں بچوں کو منٹ دے دیتے ہیں یا وہ بیلنس دے دیتے ہیں. اچھا, جو فری منٹس وغیرہ دیتے ہیں وہ, یہ استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی, پہلے تو یہ بتائیے اپنا پروفیسر صاحب, ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر حسد کی وجہ سے بہت سی برائیاں جنم لے چکی ہیں. یعنی میں اگر کسی سے جلتا ہوں, اس کڑن میں, اس جلن میں, اس حسد میں میں ساری لمٹس کراس کر دیتا ہوں. پہلے ذرا اس پہ کلام کیجئے. یہاں تک صورتحال آ جاتی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کی ٹانگیں کھینچنی ہیں یا کسی کو برباد کرنا ہے, معاذ اللہ راستے سے ہٹانا ہے, تو لوگ سفلی علم تک, جادو ٹونے تک, پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے جنید بھائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جب یہ حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کا علاج بتایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 18127 میں ارشاد فرمایا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یا ابا ہریرہ ارضا بما قسم اللہ لک, اللہ نے جو تیرے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جا. واہ سبحان اللہ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے کو اچھا, ایک بڑی عجیب سی بات ہے, دوسرے کا بلند مکان دیکھ کر, خوبصورت مکان یا خوبصورت گاڑی دیکھ کے ہم چاہتے ہیں نا جب کہ یہ ہمیں مل جائے, ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اس کی جو مشکلات اور آزمائشیں ہیں وہ بھی پھر ہمیں دے. ہم اس کے صرف ایک پہلو پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ مکان بڑا خوبصورت ہے, یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے اسے کتنی دوسری آزمائشوں میں. ایک اور اس کا پہلو, اب اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ دوسرے کا مکان اور محل دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے یا ایسے چھن جائے معاذ اللہ.
ہم اپنی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہے اس کو ہیج بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہیج بنا رہے ہوتے تو رب کو کیسے راضی کریں گے؟ بالکل صحیح بات. یہ بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا تو عمل ہے، وہ کہتے ہیں میں امیر لوگوں کے محلے میں رہتا تھا تو دیکھ کے جلتا رہتا تھا، میرے دل میں کڑن تھی. پھر ایک عرصے کے بعد میں نے گھر وہاں سے تبدیل کیا اور غریب لوگوں کے محلے میں آیا تو وہاں میں شکر کرتا رہتا تھا اللہ ان کو دیکھ کر. یہی وہ بات ہے جو یعنی وہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، نیچے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والفضل، جس مال والخلق، جس کو کہ اچھے حال میں تم دیکھتے ہو تو اس کی طرف دیکھتے ہو، اس کے بعد اسے بھی دیکھو. فلینظر الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے کھڑا ہے اس کی طرف بھی دیکھ لو، حسد پیدا نہیں ہوگا. یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں، خود قناعت نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کے خلاف جادو ٹونا کر کے ہم اللہ کی تقدیر کو ختم کر دیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے وہ اسے اس نے عطا کرنا ہے. ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک گویا مخالفت اور دشمنی لے رہے ہوتے ہیں. یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے 1054 نمبر، سرکار نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا اور اسے اللہ نے ضرورت کے مطابق رزق دیا، اور جو کچھ اسے دیا اس پر وہ قناعت کر گیا. سبحان اللہ. اگر وہ اس پہ قناعت، ہم ساری کوشش کریں جتنی بھی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کوشش کریں، اس کوشش کے بعد جو ہمیں ملتا ہے اس پہ ہمیں قناعت کرنی چاہیے، شکر کریں، اس پہ شکر کریں، اس پہ راضی ہو جائیں تو ہمیں جادو ٹونے کی ضرورت نہیں. کیسی بات ہے یہ ہم روا روی میں حدیث سے پڑھتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ اپنا نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. ارے صاحب جب آپ کے باکس کے اندر، آپ کے اعمال کے باکس میں نیکیاں رہی نہیں تو آپ مجھے بتائیے اور رہ کیا گیا پھر آپ کے پاس، اور رہ کیا گیا پھر آپ کے پاس. مفتی صاحب ذرا پہلے سوالات کو ایڈریس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ فری منٹس میں لینا جو عموماً پیکیجز ایزی لوڈ میں ہوتے ہیں، جائز ہے؟ اصل میں جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، اس میں جو رقم ہم جمع کرتے ہیں وہ ہمارے قرض کے حکم میں ہوتی ہے، جو ہم نے کمپنی کے پاس قرض رکھوایا ہوا ہے. اور کل قرض جر نفعا فہو حرام. اچھا، ہر وہ قرض جس کے بدلے کچھ منافع حاصل ہو وہ حرام اور سود ہوتا ہے. فہو ربا، وہ سود ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سود کے حکم میں ہے، یہ فری منٹس استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. اچھا، تو اب اس کا کیا کریں؟ وہ تو دے دیتے ہیں فری منٹس. اب اس کا اس میں ایک گنجائش اس طرح بھی نکلتی ہے کہ اگر کسی نے مقصودی طور پر پیسے اس لیے نہیں رکھے کہ مجھے اس سے منٹس حاصل ہوں اور میں ان منٹس کو یوز کروں گا، اور کمپنی اپنے ایک پروسیس کے تحت بس جاری کرتی جا رہی ہے منٹس، اس میں گنجائش ہے یوز کرنے کی. لیکن اس کے علاوہ اگر مقصودی یہی تھا تو پھر وہ ربا اور سود کے حکم میں ہے جو حرام ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر کوئی تھا یہ ذہن میں کہ منٹس آ گئے تو یوز کر لوں گا، نہ آئے تو نہ آئے، ایسی صورت میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ ختم کروا دینا چاہیے تاکہ ایک بہت بڑی قباحت سے وہ بچ سکے. بالکل ٹھیک. سنت غیر موقدہ کے حوالے سے سوال ہے. سنت غیر موقدہ کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دوسری رکعت میں بیٹھیں تو التحیات آخر تک پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کریں، اور اپنی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر آخری رکعت میں التحیات پڑھ کے نماز جس طرح مکمل کرتے ہیں ویسے مکمل کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد یہ بتائیے کہ عید کی نماز ہے وہ جلد سے جلد کب پڑھی جا سکتی ہے اور دیر بہت ڈیلے کریں؟ سورج جب نکل آئے تو اس کے 20 منٹ کے بعد سے عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت رہتا ہے زوال سے پہلے تک. جو عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید، اس میں ذرا جلدی پڑھنا یہ افضل ہے کیونکہ لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور عید الفطر میں قدر تاخیر بہتر ہے. اچھا ٹھیک. آخری سوال، اور سوال یہ ایسا ریلیونٹ ہے کہ اپنے شوہر کی محبتوں کو، اس کی عقیدتوں کو، اس کی قربانیوں کو ٹھکرایا اور ایک امیر آدمی سے جا کر شادی کر لی، ایسی عورت کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اپنے شوہر کی محبتوں کو ٹھکرانے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے جبر کے ذریعے طلاق لے لی. ہاں بالکل ایسا. اور عورت کا بغیر کسی وجہ سے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے. تو اس کا تو نقطۂ آغاز ہی حرام ہے. تو پھر آگے زندگی میں جو نحوست ہوگی وہ ایک علیحدہ بات. اللہ اکبر. وقت بہت کم ہے، صرف ایک جملے میں کوئی میسج اگر حاسدین کے لیے. میں
دو جملے 3 جملے کہنا سر، چاہوں گا 4 جملے بہت ضروری ہیں. 4 جملے. وہ اس لیے بندہ خود بھی حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا بھی اس سے حسد کر سکتا ہے. جی. ان دونوں صورتوں میں ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے. بالکل ٹھیک. اگر میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں، کسی نعمت کی کو دیکھ کر میں گھٹتا ہوں، جلتا ہوں، دل تنگ ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، میں نے اپنا علاج بھی کرنا ہے نا. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میرے دل سے یہ مرض ختم کر دیں. سبحان اللہ. دوسرا اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تیسرا مسنون دعائیں پڑھیں. اور جب کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو اسے دعا دیں، رش اللہ کریں، اس کی نعمت اور بڑھا دیں، رش کریں نا ماشاءاللہ. اور میرے حق میں اگر بہتر ہے تو مجھے بھی دیں. اس طرح اپنا علاج کریں. اور کوئی دوسرا اگر آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ نہیں جانتے کون ہے یا جانتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں ایک تو سورہ فلق پڑھا کریں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اس میں دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مالک میں تو نہیں جانتا حاسد کو، تو جانتا ہے، تو سب سے بڑی طاقت والا اس کے شر سے بچا. دوسرا صبح و شام مسنون دعائیں لازم پڑھا کریں. یہ دعائیں دراصل آپ کا حصار کرتی ہیں، آپ کے سامنے دیوار بن جاتی ہیں اور حاسد کا شر آپ تک پہنچ نہیں پاتا. بہت اچھی بات ہے. آخر میں پروفیسر صاحب آپ بھی بتائیے کہ اس کے خاتمے کے لیے انسان کیا کرے؟ لوگوں کو ذرا سمجھائیں صاحب کہ ہاتھ کچھ نہیں آنا، ساری محنت کر لو، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے. بالکل جی، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. بلکہ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسی کو عزت ملتی ہے. بلکہ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی پر بارش برس رہی ہو اور آپ بھی یہ چاہیں کہ وہ چھینٹے آپ پر بھی پڑیں، تو بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی بات سوچیں، اس کے ساتھ ہو کے کھڑے ہو جائیں. وہاں جہاں وہاں بارش آ رہی ہے آپ کے اوپر بھی بارش آ جائے گی. بجائے اس کے کہ ایک حسد کر کے ایک نفرت اپنے دل کے اندر رش کر کے محبت، اس کے ساتھ محبت بڑھائیں، تحفے دیں. رش کر کے محبت بڑھائیں، اس کے ساتھ تحفے دیں. اسے ماشاءاللہ دعا دینے سے تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے. ہماری اصل بات یہ ہے، ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت سا، وہ جملہ یہ ہے کہ نفرت بذات خود کوئی چیز نہیں، یہ شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہے. اچھا، جہاں کہیں ہم بہت زیادہ کسی سے محبت چاہتے ہیں اور وہ نہیں ملتی تو ہمیں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ نفرت جہاں کہیں بھی ہے اسے ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، محبت کو وہاں ڈال دیا. جملہ ریپیٹ کر دیجئے، مجھے بہت پسند آیا. جی، یہ جملہ یہ ہے کہ نفرت شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. شدید محبت کی ناکام طلب کا نام ہو گیا. ناظرین، رات انشاءاللہ ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو سحری کے وقت، اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کلام آپ سنیں گے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.